والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطاری کرنا یہ سب مسجد میں منع ہے، لیکن اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو یہ سارے کام بھی ہمارے لیے جائز ہو جائیں گے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس سے ہاتھ ملاؤں گا. اب آپ غور کریں کہ نبی پاک علیہ السلام سے قیامت کے دن دیدار ہی ہو جانا بڑی بات ہے، مصافحہ کرنا سبحان اللہ، وہ بھی قیامت کے دن. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. اور اس میں پڑھنا کیا ہے، کوئی بہت بڑا یوں سمجھے کہ ہمیں کام نہیں دیا جا رہا. روزانہ 50 بار درود پاک. ہر جمعے کو ایک اور حدیث بھی ہم کوشش کرتے ہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ مزید جمعے کو درود پاک پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ ہو. اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جتنا ہو سکے جمعے کے دن درود پاک میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں. جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. چونکہ اس دن کا مقام بڑا ہے نا، یعنی اس دن کی امپورٹنس سمجھیے کہ قرآن میں کسی بات کا ذکر آ جائے نا، یہ بھی بڑی بات ہے. مگر جمعے کے دن کی فضیلت کیسی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں پوری سورہ جمعہ نازل کی گئی ہے. تو اب اس سے اندازہ کریں، اٹس ویری اسپیشل ڈے. تو جتنا ہو سکے جمعے کے دن آپ نے یعنی کو ہونا یہ چاہیے کہ ہم تلاش کر کر کے نیکیاں کریں. اگر مثال کے طور پہ آپ نے کوئی نیکی کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ جمعے کے دن کر لیں. آپ نے کسی مریض کی عیادت کرنی ہے ویک ڈیز میں، آپ جمعے کے دن کر لیں. والدین کی قبر پر جانا ہے، جمعے کے دن چلے جائیں. تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، اچھے کام تلاش کر کر کے جمعہ کے دن کریں تو اللہ نے چاہا یہ اور ملٹی پلائی ہو جائیں گے اور ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. شاعر کہتے ہیں تاجدار انبیاء پر ہو درود، رحمت رب العلا پر ہو درود، عاصیوں کے اس سہارے پر سلام، ہادیو نور خدا پر ہوں درود، اس میرے محبوب پر لاکھوں سلام، اس میرے مشکل کشا پر ہوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کے دن سنتے ہیں کوئی ایک آیت یا 2 آیتیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں قرآن پاک سے پیغام بھی لیتے ہیں. آج کون سی آیت ہے؟ پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 103. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے. جو پچھلے جمعے وقت پر آ گئے تھے انہیں یاد ہوگا کہ پچھلے مہینے ہم نے بنی اسرائیل کے جادو کے بارے میں جانا تھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ کتابیں آ گئی تھیں. حضرت سلیمان کا دور تھا اور پورا تفصیلی واقعہ ہم نے سنا تھا. اب اسی کنٹینیوٹی میں قرآن آگے فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنَوْا وَاتَّقُوا، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی اگر وہ جادو ٹونا نہ کرتے، وہ برے کام نہ کرتے، وہ شرک نہ کرتے، وہ کفر نہ کرتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو انہیں بڑا ثواب ملنا تھا. قرآن کیا کہتا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا ثواب ملنا بھی بہت بڑی بھلائی ہے، مگر اگر انہیں ثواب عظیم مل جاتا، قرآن یہ کہہ رہا ہے بڑا ثواب ملتا، تو پھر کیا ملتا؟
لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے، اگر یہ سمجھتے اس بات کو تو یہ وہ حرام کام نہ کرتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ سے بہت بڑے انعام ملتے، بہت بڑا ثواب ملتا۔ اے میرے